بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب کڈس۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے 10 ایئر اور یہ ہے آپ کا کوسچن نمبر 9 اور اس پہ لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ تو نمبر 1 ہے یہاں پہ، جب بھی سجدہ کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلیں۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے شعر لکھ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ حوالہ شاعر ہے، جیسے کہ ہمارے کوسچن میں کہا گیا ہے کہ مختصر سا شاعر کا حوالہ پیش کیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، یعنی کہ اس شعر کے شاعر کون ہیں؟ میر تقی میر۔ اگر ویسے تو اور بھی چیپٹر ہیں اس میں، لیکن آپ کی پہچان کیسے کرنی ہو یہاں پہ ادا کر چلیں، یہ آپ یاد کر لیں کہ جہاں پر ادا کر چلیں لکھا ہوا ہوگا تو وہ اس کے شاعر کون ہوں گے؟ میر تقی میر۔ اس حوالے سے کوئی سے بھی شاعر آ جائے تو حوالہ ہمارا یہی والا لکھائے گا۔ مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ وہ ایوان اردو کے شہنشاہ غزل ہیں۔ وہ ہر موضوع کے اعتبار سے زبان استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، اس لیے ان کی زبان اثر انگیز ہے۔ اب باری آتی ہے اس شعر کی تشریح کی۔ تشریح میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری پیشانی اس کے آگے جھکتی ہے، اور جب ہم اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا خیال کرتے ہیں، تو ہماری پیشانی سجدہ کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر بندے کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ سجدوں سے سر اٹھائے، کیونکہ اس طرح حق بندگی ادا ہوگا، لیکن ہم گناہ گاروں سے اس کا حق بندگی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اس کا حق بندگی ادا کیا اور اب ہمیں اس کے حضور جانا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ حوالہ شاعر اور تشریح ہیلپ فل ہوگی۔ یقیناً کلاس 9 کے لیے اردو کا یہ سبجیکٹ ہے، اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ پیارا سا کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.